اپنے دل کے ساحل کو اللہ کے سپرد کر دو، وہ تمہارے سکون کے لیے سب سے خوبصورت کشتی بھیجے گا۔ رشتے اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں، کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشت سے باہر۔ فرق بس اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتے روح کو۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں کے سنہرے پل کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ محتاط رہیں کہ آپ لوگوں کو کیا بتاتے ہیں، کیونکہ جو آج دوست ہے وہ کل دشمن بھی بن سکتا ہے۔ اوقات سے زیادہ کسی کو عزت دینا کسی سے دشمنی کے برابر ہے، کیونکہ کم ظرف لوگ عزت کا وزن نہیں اٹھا سکتے۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کے مذاق کو نوٹ کیا کریں۔ لوگ مذاق کے نام پر اپنے اندر کا زہر اگلتے رہتے ہیں۔ سمجھداری کی باتیں عموماً دو طرح کے لوگ ہی کرتے ہیں، ایک تو زیادہ عمر والے اور دوسرے جنہوں نے کم عمری میں بہت مشکلات دیکھی ہوں۔ ہر سنی سنائی بات پر یقین نہ کیا کریں۔ ممکن ہے جس شخص کی بات ہو رہی ہے وہ سیدھا ہو جبکہ بات بیان کرنے والا ٹیڑھا ہو۔ کبھی کبھی کچھ حقیقتوں کو برداشت کرنے کے لیے مضبوط نہیں بلکہ بے حس ہونا پڑتا ہے۔ دنیا ان لوگوں کے لیے بہت ظالم جگہ ہے جو سب کچھ محسوس کرتے ہیں۔ تمہاری نیت کتنی ہی خالص کیوں نہ ہو، مگر لوگ تمہیں تمہارے دکھاوے سے پہچانتے ہیں، اور تمہارا دکھاوا کتنا ہی شاندار کیوں نہ ہو، مگر اللہ تمہیں تمہاری نیت سے پہچانتا ہے۔ زندگی میں گزارے حالات پر کبھی پچھتاوا نہ کریں۔ ماضی نہ تو بدلا جا سکتا ہے اور نہ ہی مٹایا جا سکتا ہے، لہٰذا اس سے سبق حاصل کریں اور آگے بڑھیں۔ کامیاب شخص پر حملہ کرنے کی بجائے آپ اس سے زیادہ کامیاب ہو کر دکھائیں۔ حسد اور خواہش میں یہی تو فرق ہوتا ہے۔ ماں کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے، انسان چاہے جتنا مرضی بڑا ہو جائے۔ زندگی گزارنا نہیں جینا سیکھیں۔ ہر انسان کی زندگی میں دکھ پریشانیاں آتی ہیں، ان کا اشتہار لگانے سے ہمدردی تو مل جاتی ہے پر سکون نہیں۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے بچا جو ہماری اچھائیاں تو چھپا لیں لیکن ہماری برائیاں بلا دیں۔ عورت کی توہین تو بے دین گھروں میں ہوتی ہے، صالحین کے گھروں میں تو عورتیں ملکہ ہوتی ہیں۔ اپنا فائدہ سوچے بغیر سب کے ساتھ اچھائی کرو، کیونکہ جو پھول تقسیم کرتے ہیں ان کے ہاتھوں میں خوشبو ضرور رہ جاتی ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو انسان نہیں فرشتہ سمجھتے ہیں، ان کے کام بھی فرشتوں جیسے ہیں، یعنی لوگوں کے گناہوں اور برائیوں کا حساب رکھنا۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے، مقام ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایک بار اس مقام سے گر جائے تو کبھی پہلے جیسا تعلق نہیں رہتا۔ تم ڈرتے ہو سب کو کھونے سے، تم کھو گئے ہو، کسی کو دھیان بھی ہے؟ سلامتی ہو ان لوگوں پر جنہوں نے ہر اس چیز پر صبر کیا جن پر ان کا دل چاہتا تھا کہ چیخ چیخ کر روئیں، اور یقین جانو کہ ان قریب آپ کا پروردگار آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جاؤ گے۔ جب کوئی تم سے زیادتی کرے تو اس سے انتقام مت لو بلکہ دور سے مشاہدہ کرتے رہو، تم دیکھو گے تقدیر یا عجیب انداز میں اس کے ساتھ حساب لے گی۔ وہ مہلت دیتی ہے، نظر انداز نہیں کرتی۔ 4 بیویوں پر راضی رہنے والے لوگ 4 بیٹیوں پر رونے لگتے ہیں۔
اپنی مشکلات کو اجازت مت دیں کہ وہ آپ کو ساری رات سونے نہ دیں۔ پرسکون نیند سو جائیں اور اپنی پریشانیوں کو اس رب کے حوالے کر دیں جو کبھی سوتا نہیں ہے۔ نیتیں اس قدر پوشیدہ ہوتی ہیں کہ آپ کسی شخص کے لیے آسمان لا کر دینا چاہتے ہیں جب کہ وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ اسے آپ کے سر پر گرا دے۔ اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ جو کچھ آپ کے پیٹھ پیچھے کیا جاتا ہے خدا کے سامنے کیا جاتا ہے، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ دوسروں کے معاملات میں گھسنے کے لیے لوگ سیلف ریسپیکٹ کو بھی سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ زندگی تجھے کس حوصلے سے ہم جب بسر نہ کر پائے تو جیلنے لگے۔ اختلاف کا یہ عالم ہے کہ ہم نے کسی کی تعریف بھی کرنی ہو تو کہتے ہیں تصویر اچھی ہے، لگ نہیں رہا تمہاری ہے۔ اپنی نعمتوں کو ان لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں جو آپ سے حسد کرتے ہیں۔ اگر حسد معمولی ہوتا تو کبھی بھی سورۃ الفلق میں حسد کرنے والے کے شر سے پناہ کی تلقین نہ کی جاتی۔ دیکھ رہا ہوں تماشا ان لوگوں کا بھی جو منافقت کا لبادہ اوڑھ کر مخلص بنے پھرتے ہیں۔ تمہیں دیر سے ملے گا مگر کمال کا ملے گا۔ یہ صرف وقت کا کھیل نہیں ہے، یہ رب کی حکمت ہے۔ اگر نماز نہ پڑھنے پر آپ کا دل افسردہ ہوتا ہے تو یقیناً اس میں ایمان باقی ہے، خوف باقی ہے، محبت باقی ہے، ورنہ ایک بڑی دنیا بغیر جھکے بہت مطمئن ہے۔ بڑوں کے سامنے نہیں بولتے، اس سوچ نے یا تو گونگے انسان پیدا کیے ہیں یا باغی۔ جو ہمارے اندھیروں میں ہمارے ساتھ نہ ہو اسے ہماری روشنیوں پر بھی کوئی حق نہیں۔ تمہیں تمہارے اپنے اعمال کے بارے میں پریشان ہونا چاہیے۔ خدا تم سے میرے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ صرف انسان کا ہونا کافی نہیں ہے، انسان کے اندر انسانیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جب تک اپنی نجات کا یقین نہ ہو کسی گنہگار کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اگر آپ نے اپنے لیے سکون کو چن لیا ہے تو بہت سارے لوگوں کو خدا حافظ کہنا پڑے گا۔ جو اللہ کو وکیل بنا لیتے ہیں وہ مقدمے جیت جایا کرتے ہیں۔ مسکرائیں کیونکہ آپ کے غم سے دنیا غمزدہ نہیں ہوگی۔ مجھ سے بہت سے لوگوں نے اپنا غم بانٹا اور اپنا درد سے بڑا دل ہلکا کیا، مگر خوشی بانٹنے کے لیے انہیں ہمیشہ مجھ سے بہتر لوگ مل گئے۔ زمین والوں کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ گزشتہ نسلوں کے پاؤں ننگے اور امیدیں بلند تھی، اور آج کی نسلیں جوتے مہنگے اور دماغ خالی ہیں۔ الفاظ کے زخم نظر نہیں آتے مگر دل پر گہرے نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ بولنے سے پہلے سوچیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ یاد رکھیں لڑائی ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ سب جو آپ لڑائی کے دوران کہتے ہیں ختم نہیں ہوتا۔ یا رب جو آنکھیں اشک بار ہیں ان کو خوشیوں سے روشن کر دے، جو دعاؤں میں مصروف ہیں ان کی دعائیں قبول فرما دے۔ اللہ کے خزانوں سے نا امید مت ہوں، وہ آپ کے خوابوں سے زیادہ وسیع ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں انسان ہر شے کی کمی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے، لیکن جہاں کہیں محبت میں ذرا بھی کمی پیشی ہو وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ زندگی سر اٹھا کر چلنے والوں کا ساتھ دیتی ہے، اس لیے اپنی ذات میں مکمل سیکیور مضبوط رہیں اور باقی سب اللہ پر چھوڑ دیں۔
وہ بہترین کارساز ہے۔ سب سے قریبی لوگوں کا وار سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ کم فاصلے سے سب سے حساس جگہ پر کیا جاتا ہے۔ اپنی دستیابی اتنی گٹھن تو رکھیں کہ جو حاصل کر پائے تو ساری عمر خوش قسمت سمجھے۔ دل توڑنے والے کا دل توڑ کر حساب برابر نہ کرو۔